میرا نام ماریہ فاروق ہے اور انسٹاگرام پہ میں تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار سم تھنگ سیریس. تو آپ مطلب اپنی فیملی میں فرسٹ ہیں جو نقاب کرتی ہیں؟ وہ کیوریوسٹی میرے اندر آئی نا کہ یار یہ پردہ کیوں کر رہی ہیں. آپ قرآن پڑھیں, اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اس کو وہاں سے آپ اپنا سلوشن نکالیں. تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے گرلز ڈپریشن میں جاتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کسی اور سے نہیں ہوتا, آپ کا کمپٹیشن آپ کے اپنے آپ سے ہوتا ہے. جو آپ سوچتے ہیں نا وہ چیز آپ کی ریالٹی بن جاتی ہے. تب مجھے آئیڈیا آیا کہ میں اپنے لیے بناتی ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی بنوا سکتی ہوں. یہ ساری گیم جو ہے نا اسی کی ہے کہ ہیبٹس آپ نے کیسے بلڈ کرنی ہے. اور میرے بیگ میں ایک نائف بھی ہوتی تھی جو ابھی نہیں ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ چینل دی کورڈ مائک کی 5th ایپیسوڈ میں. آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا نام ہے ماریہ فاروق. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور آپ کا مجھے یہ انیشیٹو بھی بہت اچھا لگا. آپ اپنا پہلے شارٹ سا انٹروڈکشن دے دیں اپنا. میرا نام ماریہ فاروق ہے اور انسٹاگرام پہ میں ایز اے بلاگر کام کرتی ہوں. فوڈ بلاگنگ بھی کرتی ہوں اور باقی مطلب نیچر, اسٹریٹ فوٹوگرافی سب مکس. آپ لائک نقابی حجابی انفلوئنسر ہیں, کافی لوگوں کو آپ نے انفلوئنس کیا ہے. انفلوئنسر نہیں کہہ سکتی لیکن ہاں میں بلاگر کہہ سکتی ہوں, لیکن مطلب مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت لوگوں کو انفلوئنس کر رہی ہوں. مطلب اس طرح سے میں کام نہیں کر رہی, لیکن ہاں بلاگر. آپ نے پردہ کیسے اسٹارٹ کیا؟ مینس آپ کی فیملی میں پہلے کوئی کرتا تھا یا پھر آپ نے ایسے ہی اسٹارٹ کیا نقاب وغیرہ؟ نہیں, کوئی نہیں کرتا تھا. بیک ان 2019 تب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تب یہ تھا, اس سے پہلے جو تھا نا میں مطلب میں دوپٹہ بھی اس طرح سے نہیں رکھتی تھی. میرے بال کھلے اور میک اپ, اور مطلب ایک آئی بلانگ ٹو اے ویری لبرل فیملی. تو وہاں پہ مطلب کوئی وہ نہیں ہوتا کہ آپ دوپٹہ کریں, آپ دوپٹہ کر رہے ہیں تو اٹس اوکے, اگر آپ حجاب کر رہے ہیں تو اٹس اوکے. مطلب وہاں پہ کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کریں. تو 2019 کا ٹائم تھا اور بات اسٹارٹ ہوتی ہے کہ میری ایک فرینڈ ہے انما بھی, تو ان نے مجھے ایک بک بتائی نا کہ جنت کے پتے, وہ آپ نے سنا بھی ہوگا شاید. جی بالکل, تو اس میں کافی زیادہ ہاں, مطلب پردے سے ریلیٹڈ. تو وہ مجھے کافی دفعہ ان نے مجھے کہا کہ یار تم یہ بک پڑھا کرو, یہ بک پڑھنا. میں ہمیشہ سے ان کو ٹال رہی تھی نا, مطلب میں نہیں پڑھی, ہاں پڑھوں گی, یہ کل پڑھوں گی, پرسوں پڑھوں گی, اس طرح میں پڑھ نہیں رہی تھی. پھر خیر یہ ہوا کہ وین آئی واز ان سیکنڈ ایئر, تو میرے کزن کی شادی تھی, میری خالہ کے بیٹے کی شادی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ جس سے وہ شادی ہو رہی تھی نا, میری جو بھابھی بن رہی تھی وہ ڈاکٹر ہیں, اور وہ نا ان کی شادی تھی اور ہم بارات کے ساتھ گئے تھے, اور میں نے اسی طرح بال کھولے اور میک اپ اور مطلب جیسے نارمل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب گئے نا تو ان کی جب وائف ان کے جب آئی نا تو ان کو لے کے آئے دلہن کو. وہاں پہ جو ہے نا کوئی مرد نہیں تھا, ایون کہ ویٹرز بھی نہیں تھے, مطلب ویٹرز تھی, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ پورے مطلب پراپر جو تھا نا صرف لڑکیاں تھیں. اور اس میں نا وہ جب آئی اور انہوں نے اوپر نا وہ گھونگھٹ سا لیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, بلیک میں گھونگھٹ سا لیا ہوا. اور جب انہوں نے اتارا نا, جب ان کے اسٹیج پہ بٹھایا اور جب انہوں نے اتارا تو اتنی پیاری لگی مجھے سچ میں. اور وہاں سے نا مجھے یہ چیز فیل ہوئی کہ یار یہ مطلب یہ پردہ کیوں کرتی ہیں. وہ کیوریوسٹی میرے اندر آئی نا کہ یار یہ پردہ کیوں کر رہی ہیں اور ایسا کیوں کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. خیر وہ شادی ہو گئی اور پھر دوسرے دن میں ان سے ملی. جب میں دوسرے دن ان سے ملی نا تو میں نے ان سے ایسے بات کی, تو وہ کہتی ہیں کہ مطلب انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے بات کی. ان کا اخلاق جو تھا نا وہ چیز مجھے نا ایک دم سے کلک کی, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ڈائریکٹ بولتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے, تم نے اس طرح کیا ہوا ہے. آپ کو لائک وہ چیز نا آپ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, تھوپ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں, آپ اس طرح کریں. اس سے پہلے ایون کہ مطلب میری فیملی میں ریلیجیس لوگ بھی ہیں, مطلب یہ نہیں تھا کہ بالکل ہی وہ تھے, لیکن وہ جو تھے نا وہ تھوڑے کرٹیسزم والی سائڈ پہ چل جاتے تھے کہ آپ کو ہاں ہم مطلب اپنے آپ کو سپیریئر تھوڑا سمجھنا اور دوسرے کو انفیریئر سمجھنا کہ یہ حجاب نہیں کرتا, یہ پردہ نہیں کرتا, مطلب اس طرح نا. تو لیکن وہ جو تھی نا وہ ڈیسنٹ, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے چیز سمجھائی نا, مطلب ان سے بات کی تو مجھے وہ چیز بہت اچھی لگی. خیر جب وہ شادی ہوگی نا تو مجھے وہ چیز وہ کیوریوسٹی تھی کہ یار یہ ایسا کرتی کیوں ہیں, اور مطلب اس کے پیچھے لاجک کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے شروع کیا پھر میں نے بک دوبارہ سے میرے ذہن میں آئی, وہ بک میں نے پڑھی جنت کے پتے. جب میں نے وہ بک پڑھی تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار دس از سم تھنگ سیریس, اور مطلب لڑکی کو مطلب کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. خیر وہاں سے مجھے انسپریشن ملی, لیکن میں نے نا ایک دم سے وہ چیز اسٹارٹ نہیں کی کہ مطلب ایک دم سے میں نقاب کروں گی, یا
پردہ کروں گی. آہستہ سلولی. ہاں میں نے منی اسٹیپس لیے. پہلے تو میں نے اپنی نمازیں ٹھیک کی, ٹھیک ہے, پہلے میں نے نمازیں ٹھیک کی, پھر میں نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی. اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ دوپٹہ لینا شروع کیا, حجاب کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد جا کے میں نے نقاب کیا. تو آپ مطلب اپنی فیملی میں فرسٹ ہیں جو نقاب کرتی ہیں؟ ہاں اپنی فیملی میں فرسٹ ہوں. تو لائک آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن تھا, آپ کے کزنز وغیرہ کا, سب کا, کہ لائک اس سے اسٹارٹ کر دیے؟ موسٹلی مطلب اپنی جو گھر والے تھے نا ان نے مجھے کچھ نہیں کہا, مطلب دے ور اوکے ود اٹ. میری مدر, میرے فادر, مطلب سب ٹھیک تھے, مطلب نارمل, ان کو بلکہ اچھا لگ رہا تھا کہ یار یہ کچھ اچھا کر رہی ہے. لیکن جب رشتہ دار آتے ہیں نا تو رشتہ داروں نے کافی مطلب اس طرح سے تانے دیے کہ تم اب تو ہم سے کر رہی ہو, پہلے تو تمہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے, تمہاری شکل تو ہم نے دیکھی ہوئی, اب کرنے کا کیا فائدہ ہے. اور ایون ایک دو ٹیچرز نے بھی مجھے اس طرح سے نا تانے دیے. تو وہ چیز تھی کہ مطلب کہ اب اسٹارٹ کر دیا ہے, پہلے تو نہیں کرتی تھی. ہاں ان کو لگا تھا یہ فیشن ہے, مطلب ایک نیو ٹرینڈ آیا اور مطلب وہ فیشن والے اس میں لے رہی تھی وہ. اور آج کل کے جو بلاگرز ہیں ان کے لیے مطلب جو مطلب فالو کرتے ہیں, آج کل لوگ بہت زیادہ بلاگرز کو فالو کرتے ہیں, بلائنڈلی فالو کرتے ہیں, ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ یار مجھے لگتا ہے نا کہ کسی بھی آپ بلاگر ہیں, ایون کہ مطلب کوئی مفتی ہیں, مولانا ہیں, جو بھی ہے نا, مطلب میں کہتی ہوں کہ اس کو آپ بلائنڈلی فالو نہ کریں. آپ ایک چیز دیکھیں, آپ کو ایک چیز پتہ چلتی ہے, ایک پرابلم پتہ چلتی ہے نا, آپ لوگوں کو سنیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بلائنڈلی فالو نہ کریں کہ یہ انسان اگر ایسے کر رہا ہے نا تو میں بھی ایسے کروں. آپ اس کو خود پڑھیں. آپ کے پاس بک ہے, تو میں غلط ہو سکتی ہوں, میں مسٹیکس کر سکتی ہوں, کوئی اور انسان ہے وہ مسٹیک کر سکتا ہے, لیکن قرآن تو غلط نہیں ہے نا. مطلب آپ قرآن پڑھیں, اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں, اس کو وہاں سے آپ اپنا سلوشن نکالیں, نہ کہ لوگوں کو دیکھ کے نا انسپریشن لیں کہ یار یہ اگر ایسے کر رہا ہے تو میں بھی ایسے ہی کروں. بالکل. جو حجابی نقابی لائک انفلوئنسرز بلاگرز جو بھی ہیں, لائک وہ جسٹ ایک اللہ کا لائک حکم فالو کر رہی ہیں نا, تو آپ ان کو بلائنڈلی بالکل مت فالو کریں کہ یار جو کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں. ہاں کیونکہ ہم تو مطلب ظاہر سے تو میں بھی بہت غلط ہوں, بہت مسٹیکس کرتی ہوں, اور بھی لوگ ہیں بہت سے مسٹیکس کرتے ہیں, تو ہر کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری طرح سے بس اس کو نا دیکھیں کہ وہ اگر غلط بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. انفلوئنسرز کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ انفلوئنسرز کو میرا میسیج یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک تو نارمل انفلوئنسرز ہیں نا, فیشن بلاگرز یہ, لیکن جو اگر حجاب اور نقاب والے کر رہے ہیں نا تو ان کو اس چیز کے بارے میں کافی نا کنسرنڈ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہی, لیکن ایک بات ہے کہ ہم لوگوں کو نا یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ہم حجاب اور نقاب یہ کر رہے ہیں نا تو پبلک جو ہے نا, ہماری پبلک موسٹلی یہی فالو کرتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ مطلب فار ایگزامپل میں اگر آج نا میک اپ ویڈیوز لگاؤں گی, نقاب کر رہی ہوں, میں میک اپ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, میں میک اپ ویڈیوز لگاؤں گی تو موسٹ پرابیبلی 3-4 لوگ نا وہ چیز فالو کرنے لگیں, وہ کہیں گے وہ بھی تو کر رہی ہے, مطلب انسپریشن لینے لگیں گے. ایون غلط چیزوں میں لیتے ہیں, صحیح چیزوں میں لیتے ہیں, لیکن لوگ جو ہے نا ایسے انسپائر ہونے لگے, دیکھا دیکھی والا وہ چیز نا, کہ وہ دیکھ کے وہ کرنے لگتے ہیں. اس چیز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کافی مطلب سیریس اس چیز کو لینا چاہیے. مطلب ہر چیز پوسٹ نہ کریں, جو چیز پوسٹ کریں اس کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ دیکھیں کہ کیا ہم پوسٹ کرنے والے ہیں, اور اس سے پبلک جو ہے نا وہ کیسا اس کا ریئیکشن ہوگا اور کیسے وہ پازیٹیو آپ کا جائے. ہاں جو بھی چیز پوسٹ کریں تو کوشش کریں گے وہ پازیٹیو ہو. اچھا, ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ گرلز ڈپریشن میں جاتی ہیں؟ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سے دوری, اور یہ چیز میں نے خود بھی فیل کیا کہ اگر میں نمازیں نہیں پڑھوں گی نا, میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میرا بلڈ نہیں ہوگا نا, تو مجھے ایسا لگتا ہے میں بالکل وہ نا امیدی والی سائڈ پہ چل جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یار میں جو کر رہی ہوں صحیح کر رہی ہوں, مجھے یہ کچھ ہو نہیں رہا, میں کیا کر رہی ہوں لائف میں. وہ ہوتا ہے نا ایک فیز آتا ہے بندے کا, لائک یہ تو ان لوگوں کا ہوتا ہے نا جو اللہ سے کنیکٹیڈ ہوتے ہیں, ان کو لائک مطلب جو کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کہیں پر ان کو وہ لو ہو جاتا ہے ان کا, تو ان کو فیل ہوتا ہے. لائک جو کچھ لوگ بالکل بھی لائک ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں, لائک غلط بھی ہوتے ہیں, وہ بھی لائک جا رہے ہوتے ہیں ڈپریشن کی طرف. ہاں تو ان کی پہلی تو چیز ہے کہ ایکسپیکٹیشنز. مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز ہم مطلب لوگ ہیں نا وہ ایک چیز سے کسی شخص یا چیز سے ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں کہ مجھے یہ سرٹن جاب جو ہے نا وہ ملے گی تو میں خوش ہوں گا, مجھے یہ سرٹن گاڑی ملے گی تو میں خوش ہوں گا, یا پھر مجھے نا مطلب ہر چیز سے دوستوں سے ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں. مطلب ان کے کنیکشن جو ہے نا وہ ایموشنلی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لوگوں سے اٹیچ کر لیتے ہیں. وہ اللہ کی ذات سے اٹیچ نہیں کرتے, وہ لوگوں سے اٹیچ کرتے, وہ چیزوں سے اٹیچ کر لیتے ہیں. اور وہ چیز جو ہے نا وہ ان کو جب وہ چیز ان کو ہرٹ کرتی ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کے مطابق نہیں ہوتی تو ان کے مطابق نہیں ہوتی. اچھا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ پہ یقین کی کمی کی وجہ سے بھی لوگ نا امید ہوتے ہیں اور ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہوتا ہے, اور میں نے بھی کافی دفعہ فیس کیا یہ چیز کہ جب اللہ پہ مطلب اس طرح سے یقین نہ کرے, مطلب توکل نہ اپنا کرے نا, تو بندہ اس ڈپریشن والے فیز میں چلا جاتا ہے.
کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ یار اب کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, ان کو یقین ہی نہیں ہوتا, مطلب ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں کہ ابھی کل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. آج کی جو جنریشن ہے بہت جلدی گیو اپ کر دیتی ہے, اس کی کیا ریزن ہے؟ فیتھ, یہی چیز ہے. آپ نا ہر چیز میں, پہلی تو چیز ہے کہ ہم نا اس طرح سے محنت بھی نہیں کر رہے, ٹو بی آنیسٹ, مطلب ہم اس طرح سے محنت نہیں کر رہے جیسے پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے نا کہ آپ کے سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ ایک کام کر بھی رہے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں اس میں فیل ہو جاؤں, شاید یہ نہ ہو سکے, شاید میں اس طرح سے اتنا اچھا نہیں ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو وہ سیلف ڈاؤٹس جو ہے نا وہ انسان کو مطلب وہ گیو اپ کر لیتا ہے, بندہ کہتا ہے کہ نہیں یار نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز ہے کہ آپ نا جب اپنا فیتھ مطلب توکل اللہ تعالیٰ پہ رکھ دیتے ہیں نا کہ یار اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہتر ہے وہی کریں, جو چیز جو ہے نا مطلب اچھی ہوگی آپ کو وہی ملے گی, ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے بہترین ہو. ایون آپ کو کوئی فیلئر بھی آ رہا ہے نا, کوئی ریجیکشن بھی آ رہی ہے نا کسی چیز کی, تو آپ اس چیز کو اس طرح سے گیو اپ نہیں کرتے, آپ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ یار شاید اس میں بہتری ہوگی, اللہ تعالیٰ نے بہتر ہی کیا میرے لیے. کچھ دعائیں بھی ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگ ایسی دعائیں بھی کرتے ہیں نا, جیسے کہ آپ فار ایگزامپل ایک روز مانگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پورا گارڈن رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب ہم کبھی کبھی نا ایسی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز مل جائے, یہ چیز مل جائے, اس کے لیے آپ بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ چیز آپ کو نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بندہ لائک ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ نہیں کیا ایسے, اور وہ بھی کہتے ہیں کہ یقین مطلب کم ہو جاتا ہے بندے کا لیول آف. لیکن جب اللہ آپ سے ایک چیز چھینتا ہے نا تو وہ اس کو ریپلیس کرتا ہے بہت اچھی چیز سے, بہت بہترین چیز سے اس کو ریپلیس کرتا ہے. وہ چیز ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن بعد میں ہمیں وہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ اللہ جو چیز میں دعا کر رہا تھا وہ بے شک پوری نہیں ہوگی, لیکن اس کے بدلے میں مجھے بہت اچھی چیز ملی اور اس چیز میں میری بہتری تھی. وہ بھی تب کہ آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ اگر بے شک مجھے یہ چیز نہیں ملی تو جو بھی مجھے اس کے ریپلیسمنٹ میں ملے گی وہ بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا, آپ کی لائف میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ لائک آپ نے کوئی چیز مانگی ہو اور وہ نہ ملی ہو اور اس کی ریپلیسمنٹ میں بہت زیادہ اچھی چیز آپ کو مل گئی ہو, لائک آپ کو ہو کہ ہاں میں نے یقین کیا تھا اللہ پہ اور لائک مجھے وہ چیز ملی ہے؟ ریسنٹلی میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نا ایک انٹرنشپ کے لیے اپلائی کری تھی. وہ آرمی اس میں تھی نا انٹرنشپ, تو میرا دل تھا کہ یار ادھر ہو جائے. میں نے کافی دعائیں کی, لیکن میں نے اس طرح سے نا اپنی چیزیں جو ہے نا مطلب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہو گیا تو اگر بہتر ہوا تو ہو جائے, نہیں ہوا تو اٹس اوکے. اور وہی چیز ہوئی کہ اس میں میرا نہیں ہوا, ایکسیپٹنس نہیں ہوئی. اور کل پرسوں نا مجھے ایک بہت اچھا تھنک ٹینک تھا, وہاں سے نا مجھے ایکسیپٹنس ہوئی اور انہوں نے مجھے انٹرنشپ کے لیے رکھ دیا. تو وہ چیز مجھے ابھی فیل ہوئی کہ شاید وہ اس میں بہتری نہیں تھی لیکن اس چیز میں بہتری تھی, اور وہ بہترین ہے اس چیز سے. اسلام میں ایسی کون سی پریکٹسز ہیں جو مینٹل ویل بینگ کو پروموٹ کرتی ہیں؟ پہلی چیز تو مجھے لگتا ہے کہ نماز, جو مجھے بھی لگتا ہے کہ جب میں نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں نا صحیح اس طرح سے, تو وہ چیز مجھے بہت مطلب مجھے دلی سکون مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ذہنی سکون مل جاتا ہے اس طرح سے. اور اگر قرآن اس کے ساتھ پڑھیں, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کافی اس سے. اور تیسری چیز جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ چیریٹی. ہم جب گیور بن جاتے ہیں نا, ہم جب دینا شروع کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کو کافی مطلب ذہنی سکون, دلی سکون, وہ چیز بہت زیادہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے. لائک آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, کہ اللہ نے آپ کو ایسی جگہ پہ کیا ہے کہ آپ دینے والے ہیں, لینے والے نہیں ہیں, بے شک وہ بہت ہی چھوٹے لیول پر ہو. مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز ہے کہ لائک وہ نماز پڑھیں, اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ ڈپریشن سے نکل آئیں گے. بٹ جو نان مسلمس ہیں, گرلس یا بوائز جو بھی ہیں, وہ ڈپریشن سے کیسے نکلیں, مطلب کون سی ایکٹیویٹیز ان کو انوالو ہونا چاہیے ان میں؟ نان مسلمس کی بھی نا میں نے ریسنٹلی بک پڑھی تھی دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ, اور اس کے علاوہ میں نے پڑھی تھی دا اٹامک ہیبٹس, ٹھیک ہے, اور اکیگئی, 3 یہ بکس پڑھی تھی. اور اس میں یہ سب نان مسلمس نے لکھی تھیں, کرسچن سے تھے وہ. اور اس میں نا انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں نا وہ تقریباً ہمارے ریلیجن سے ملتی جلتی ہیں. چیریٹی, سوسائٹی, سوشل ورک جو ہوتا ہے وہ کرنا, یہ سب چیزیں وہ مطلب وہ بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. پہلی چیز تو وہ بلیو کرتے ہیں مطلب مینیفیسٹیشن, کہ وہ بھی اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ وٹ یو تھنک وہ چیز آپ کو ملتی ہے, جو چیز آپ سوچتے ہیں, آپ جیسا گمان کرتے ہیں ویسے آپ کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ وہ چیریٹی والی اس چیز کو بھی اور سوشل ورک کو بھی وہ کافی اہمیت دیتے ہیں کہ اس چیز سے نا آپ کو دلی سکون ملتا ہے. آج کل یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ لائک لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ مجھ سے آگے نکل گیا ہے اور میں پیچھے رہ گیا ہوں.
کیا آپ کا اس کے بارے میں خیال ہے؟ پیئر پریشر نا، کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم دوسروں کو دیکھنے لگتے ہیں کہ یار یہ انسان جو ہے نا مجھے اس جیسا بننا ہے، اور ایون کہ وہ آگے حسد بن جاتا ہے. آپ ایک دم سے سوچتے کہ یار یہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. تو یہ چیز جو ہے نا سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے کہ بندہ فیل بھی ہوتا ہے نا اس وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا نہیں سوچتا، وہ اس کو سیلف ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ انسان دوسرا جو کر رہا ہے نا تو میں اسی کو دیکھ کے کروں، اس کو کاپی کروں، اور مطلب میں شاید سکسیزفل ہو جاؤں. لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کسی اور سے نہیں ہوتا، آپ کا کمپٹیشن آپ کے اپنے آپ سے ہوتا ہے. ابھی میں جو ہوں نا، مجھے کل 1% اس سے بیٹر بننا ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں گی کہ یار میں نے یہ کام، میں پچھلے سال کیسی تھی، میں نے اس سال امپروو کیا ہے کہ نہیں کیا. تو لوگ دوسروں سے کمپٹیشن کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن خود سے آپ کریں. آپ خود کو دیکھیں کہ یار مجھے ادھر اس چیز میں ویک ہوں، اس چیز کو مجھے امپروو کرنا چاہیے، اور کیسے میں امپروو ہو سکتی ہوں. آپ جب اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں نا، پھر آپ دوسروں کو نہیں دیکھتے، پھر آپ خود ہی بہتر ہونے لگتے ہیں. جیسے آپ کے پہلے 50% مارکس ہوں اور پھر کچھ ٹائم بعد آپ امپروومنٹ کے بعد 80% مارکس ہو، بے شک آپ دوسرے کو دیکھیں اس کے 90% ہے، بٹ جب آپ خود کو دیکھیں گے کہ یار ہم نے 50 سے 80 تک ایک چیز لے کر آئے ہیں، تو وہ ہمارا اپنے ساتھ کمپٹیشن تھا، ہم نے خود کو امپروو کیا ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں. کہ یونیورسٹی میں نا، میں نے 4 years یونیورسٹی میں نے کسی اور کا GPA نہیں دیکھا کبھی. میں بس اپنا دیکھتی تھی کہ میرا کتنا ہے، اور پھر میں اگلے سیمسٹر میں دیکھتی تھی کہ میں نے اس میں امپروو کیا کہ نہیں کیا. میں دوسروں کو نہیں دیکھتی تھی کہ وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا. ایون میری کلاس میں بھی نا، اگر میں دیکھوں تو میری کلاس میں ایک ہی لڑکی تھی نقاب والی، ٹھیک ہے. تو اگر میں دیکھتی رہتی کہ میرے باقی جو ہیں لڑکیاں وہ نقاب نہیں کرتی، وہ ایسی ہیں، مطلب وہ تھوڑی ماڈرن ہیں، یہ ہیں وہ، تو میں نے بھی چھوڑ دینا تھا. ہم اکثر فیوچر کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ فیوچر کے بارے میں جب سوچتے ہیں نا تو آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، اور میں بھی یہ چیز فیس کر چکی ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. لیکن اگر آپ پوری طرح سے اپنے آپ کو نا، آپ اپنا پورا یقین اللہ پہ رکھ دینا کہ بس جو ہوگا نا بہتر ہوگا، اور اللہ جو کریں گے وہ بہتر کریں گے، ٹھیک ہے. اپنی محنت پوری کرنی ہے آپ نے، اور خاص کر کے اپنے پریزنٹ کو ٹھیک کریں. جب ہم اپنے پریزنٹ پہ کام کرتے نا، جب جو لوگ فیوچر کو زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پریزنٹ پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. جب ہم اپنے پریزنٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تب ہمیں فیوچر کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم تب ہی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اپنے پاسٹ کے فیلیئرس کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. پاسٹ کے فیلیئرس کو دیکھ کے نا، تو وہ یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہم فیوچر میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ چیز سننے کو بہت زیادہ ملتی ہے کہ لائک میں جتنا بھی اچھا کر لوں میرے ساتھ برا ہی ہوگا. تو ایسے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ اس پہ نا یہ چیز ہے کہ یور بلیف شیپ یور ریئلٹی. جو آپ سوچتے ہیں نا، وہ چیز آپ کی ریئلٹی بن جاتی ہے. وہ چیز آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے. آپ بار بار بولنا شروع کر دیں کہ یار میں بیمار ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے. آپ بولتے جائیں، اور سب کانشیس مائنڈ میں آپ کی وہ چیز بالکل نا اسٹور ہو جاتی ہے. اور آپ جب بھی بس سیدھے بیٹھے بھی ہوں گے نا، تو آپ کو لگے گا کہ یار میں بیمار ہوں، شاید مجھے سر میں درد ہے. آپ کی تھنکنگ، مطلب جو آپ کے ایکشنز ہیں وہ آپ کی تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. آپ کا مائنڈ، جو آپ کی باڈی جو ہے نا، آپ کے مائنڈ سے ورک کرتی ہے. جیسے آپ کا مائنڈ آپ کو ٹرین کرے گا نا، ویسے آپ کی باڈی کام کرے گی اس طرح سے. آپ نے کبھی پاور آف مینیفیسٹیشن کو مطلب ایکسپیرینس کیا؟ بالکل ایکسپیرینس کیا، اور مطلب ابھی تک میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہی جا رہی ہوں. جیسے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن، اور تب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید نہ ہو سکے، اور اس یونیورسٹی میں وہ میرٹ کافی ہائی تھا، لیکن تب میرا نا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا. اس کے علاوہ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنا کلودنگ برانڈ نہیں اسٹارٹ کر سکتی، اور میں پتہ نہیں 3-4 سال سے اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اسٹارٹ کرنا چاہیے. لیکن پھر میں نے وہ چیز مینیفیسٹ کی کہ میں پورا دن بس اس بارے میں سوچتی تھی. میں بولتی تھی کہ بس ہاں میں نے اسٹارٹ کرنا ہے، میں ہو جائے گا، میں تو کر لوں گی یہ. اور پھر ایونچولی میں نے ایک کلودنگ برانڈ اسٹارٹ کر دیا. اور انسٹاگرام پہ بھی ایسے ہی تھا، جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نے مینیفیسٹیشن کی تھی، اور اب پھر آگے وہ انکریز ہو گیا اسی طرح سے. آپ کا کس ٹائپ کا برانڈ ہے، مطلب کلوتھنگ برانڈ، کیا ابایاز وغیرہ کیا چیز ہے؟ ابایا برانڈ، یہ میں نے اپنے برانڈ کا پہنا. ابایا برانڈ میرا ابایا برانڈ ہے، لیکن اس میں حجاب اور نقاب اور یہ سب چیزیں میں بھی واپس انٹروڈیوس کروں گی، لانچ کروں گی. لیکن ابھی فی الحال میں نے ابایا سے ہی اسٹارٹ کیا. یہ آپ نے کب سے اسٹارٹ کیا ہوگا؟ ابھی ہی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا میں نے، 3-4 months ہوئے ہیں آئی گیس.
یہ آپ کو لائک بزنس آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا, کس سے انسپائر ہوئی اور اسٹارٹ اپ کیسے لیا آپ نے؟ یہ آئیڈیا ایک بزنس مائنڈ سیٹ میرا شروع سے تھا کہ مطلب میں نے بزنس والی سائڈ تھوڑا جانا ہے. پھر میں اپنے لیے ابایاز خود بنواتی تھی, اور میں جب یونیورسٹی جاتی تھی نا تو اکثر لڑکیاں پوچھتی تھی کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے, یہ کون سے برانڈ سے لیا ہے. تو تب مجھے آئیڈیا آیا کہ میں اپنے لیے بناتی ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی بنوا سکتی ہوں. پھر وہاں سے میں نے اپنا کلودنگ برانڈ اسٹارٹ کر دیا. ڈپریشن سے باہر نکلنے میں فیملی اور فرینڈس کا کیا رول ہے؟ بہت بڑا رول ہے, اور موسٹلی کیسز میں نے دیکھا ہے کہ ڈپریشن جو ہے نا آپ کو اپنی فیملی کی سائڈ سے ملتا ہے. اگر آپ کی نا ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں آپ رہ رہے ہیں نا تو آپ کو وہ چیز آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کا سب سے زیادہ رول پیرنٹس کا ہے نا, کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح رہیں, آپ کے ساتھ نا آپ سے چیز آپ اتنا آپ کو تھوڑا کھلا چھوڑ دیں نا کہ آپ ان سے چیزیں شیئر کر سکیں, ہر چیز شیئر کر سکیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, میں یہ چیز فیس. کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کچھ یہ لوگ چیز اتنا ہم نے ڈر جاتے ہیں نا کر دی تو پھر کیا ہوگا, اور وہ چیز ان کے مائنڈ میں ہی رہ جاتی ہے. کچھ لوگ اتنا ڈرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے نا کہ وہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ بات بتا دی تو ان کا ریئیکشن برا ہوگا. تو اگر سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس اور سبلنگس پہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ صحیح ہے نا, آپ کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں نا, تو آپ بہت جلدی ڈپریشن سے باہر نکل سکتے ہیں. اور فرینڈس کا بھی اس میں یہی رول ہے کہ اگر آپ کو اچھے دوست مل رہے ہیں نا, بہت کم ہوتا ہے, بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں جو آپ کے لیے مطلب سنسیئر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو مل جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آپ کو ڈپریشن سے باہر نکال سکتے ہیں. پریکٹسنگ مسلم بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, مطلب کیسے اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ منی اسٹیپس لینے چاہیے. میں نے اٹامک ہیبٹس میں پڑھا تھا کہ 3 اسٹیپس ہیں: میک اٹ آبویس, میک اٹ اٹریکٹیو اینڈ میک اٹ ایزی. منی اسٹیپس سے لینا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شروع میں ہی پورا قرآن حفظ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. آپ منی اسٹیپس لیں شروع میں. اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو آپ شروع کریں, صرف فرض سے شروع کر لیں, خالی فرض پڑھنے میں نے, ٹھیک ہے. وہاں سے شروع کریں, ایک ہیبٹ بلڈ کریں, ٹھیک ہے. ساری گیم ہیبٹ کی ہوتی ہے کہ آپ ہیبٹ کیسے بناتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ شروع کریں فرض سے, اس کے بعد اس کو تھوڑا ایزی بنائیں, ٹھیک ہے. آپ اگر جائن ماز ہے, اگر آپ کی کہیں دور رکھتے ہیں تو جائن ماز اپنے روم میں کہیں سامنے رکھ دیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ دیکھیں اس کو تو آپ کو ایک دم یاد آئے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ایک میرے پاس ایپ بھی ہے اسلام 360. اس پہ نا ہمیشہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو وہ الارم دیتی ہے, اذان والا الارم. تو جب وہ الارم دیتی ہے نا پھر ایک دم سے بندے کو ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں. تو ایسی چیزیں کرنے سے نا الارم ہو گیا, اس کے علاوہ آپ جائن ماز کہیں قریب رکھ دیں اور اس کو ایزی بنائیں. جتنا آپ اس چیز کو ایزی بنائیں گے نا اتنا آپ ایزیلی اس کو کر سکیں گے. شروع سے منی اسٹیپس لیں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, پہلے نماز سے شروع کریں. پھر اگر قرآن نہیں پڑھتے نا, مطلب نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک آیت پڑھ لیں, ایک آیت پڑھیں, اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں, اس کو سمجھیں. بس روز ایک آیت 7 منٹ آپ روزانہ 7 منٹ اگر قرآن پڑھیں تو آپ کا لائک ختم ہو جاتا ہے قرآن. بس چھوٹی چھوٹی اسٹیپس لیں اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز میں انکریز کر دیں. یہ ساری گیم جو ہے نا اسی کی ہے کہ ہیبٹس آپ نے کیسے بلڈ کرنی ہے. ناؤ ہیڈنگ ٹوورڈ آور نیکسٹ سیگمنٹ, ورڈس ان اے نقابی بیگ. تو آپ دکھائیں کہ آپ کے بیگ میں کیا ہے. میرے بیگ میں ایک والیٹ ہے, اور اس کے علاوہ میرے بیگ میں پین ہے, ماسک اور ٹشوز, اور میرے بیگ میں ایک نائف بھی ہوتی تھی جو ابھی نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی نائف. اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ریپڈ فائر. تو ان میں سے آپ وہ چوز کریں جو آپ زیادہ پریفر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اسنیکرز اور ہیلز. اسنیکرز. کوکنگ اور آرڈرنگ ٹیک آؤٹ. آرڈرنگ فوڈ. پونی ٹیل اور بن. بن, ہمیشہ بن. ویڈنگس اور پارٹیز. پارٹیز, لیکن صرف گرلز والی پارٹیز. کیٹ اور ڈاگ. کیٹ. ایڈونچر اور ریلیکسیشن. ایڈونچر. سن رائز اور سن سیٹ. سن سیٹ. میک اپ اور اسکن کیئر. اسکن کیئر ہمیشہ. فلاورز اور چاکلیٹ. دونوں. اسپینڈنگ اور سیونگ. سیونگ. چلیے اب ہم لائیو سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, جو لائیو کویشچن تھے آپ لوگوں کے فینس اور فالوورس کی طرف سے, ٹھیک ہے. تو فرسٹ کویشچن یہ ہے کہ لائک کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی فین ہو آپ کا کوئی, اور آپ کو بہت مطلب اچھا لگا ہو وہ, آپ نے اس کی پروفائل اسٹاک کی اور اس میں آپ کو کوئی چیز اچھی لگ گئی اور آپ نے وہ ٹرائی کی ہو؟
اسٹاکر تو میں ہوں موسٹلی. ہاں میں اسٹاک کر دیتی ہوں کبھی کبھی, مطلب اگر کوئی مجھے پروفائل لگے کہ یار یہ دیکھنی چاہیے. لیکن انسپائر, ہاں شی واز ناٹ مائی فین, لیکن وہ ایک دوست تھی, پلوشا اس کا نام ہے, اور اس نے مجھے, مطلب وہ تب میں اس کو جانتی نہیں تھی, اس نے مجھے فالو کیا, میں نے اسے فالو کیا, اور جب میں نے اس کی پروفائل دیکھی تو وہ کافی اچھی تھی. اس نے اسٹریٹ فوٹوگرافی کی ہوئی تھی, اور اس چیز سے میں کافی انسپائر ہوئی تھی, مطلب مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کا پیج. اور اگر اچھا ایک نیکسٹ کویسچن ہے, جب فیملی میں کوئی بھی نقاب نہ کرتا ہو تو خود کو کیسے موٹیویٹ کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی ایسی کمیونٹی بنا دینا, اپنی نقابی فرینڈس بنا دیں, ٹھیک ہے, نقاب والی جن میں جو کمفرٹیبل دین, ہاں جو دین میں تھوڑی صحیح ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ایسے سوشل میڈیا پہ ایسے بلاگرس کو بھی فالو کرنے لگیں جو نقاب اور ان چیزوں میں ہے. جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, پھر آپ کو انسپریشن ملتی ہے, پھر موٹیویشن بھی ملتی ہے. سمر میں نقابی گرلس کے لیے کوئی ٹپ؟ یہ چیز ہے, میں نے ویسے ایک ریل بھی بنائی تھی اس پہ, اور مجھے بھول گیا کہ کیا تھا, لیکن یہ جو ہاف نقاب ہوتا ہے نا, اس سے کافی ایئر پاس تھرو ہوتی ہے, اور مطلب آپ تھوڑے ایزی رہتے ہیں. لیکن اس جو دوسرا نقاب ہوتا ہے نا, اس میں کافی آپ کو پسینہ آنا, اور ہاں اس سے کافی اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا. اچھا, گھر میں نقاب کو کیسے مینیج کرتی ہیں جب نامحرمس کا آنا جانا ہو؟ اچھا, آئی ایم ناٹ فل ٹائم نقابی, مطلب اس طرح سے نہیں ہوں, شرعی پردہ نہیں کرتی میں, لیکن حجاب ویسے میں کرتی ہوں پراپر, اور میں باہر جاتی ہوں نقاب کرتی ہوں, لیکن میں اس طرح سے شرعی پردہ نہیں کرتی. اوکے, نیکسٹ کویسچن از کہ وٹ تھنگ کیپ یو موٹیویٹیڈ؟ پہلے شروع میں آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کہ مطلب میں ادھر سے مطلب سوچوں, ادھر سے یہ کروں, ادھر سے وہ کروں, لیکن بعد میں نا آپ کا ایک لائف اسٹائل بن جاتا ہے, اور تب آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی اس چیز کی, آپ اس چیز میں ایڈجسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. شروع میں آپ کو تھوڑا بہت فیل ہوتا ہے, لیکن بعد میں آپ جب ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا وہ نہیں ہوتا. لیکن ہاں, آپ کو بہتر بننے کے لیے نا, فار ایگزامپل آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور وہ دین میں بہت اچھا ہے, وہ اپنی نمازیں ٹھیک سے پڑھ رہا ہے, قرآن ٹھیک سے پڑھ رہا ہے, اور اس کے پاس نالج اچھی ہے, تو آپ اس ایسے لوگوں کو دیکھ کے بھی نا کافی موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار میں بھی سیکھوں ایسا. ہاؤ واز یور حجاب جرنی ایٹ اسٹارٹ اینڈ ہاؤ آر یو ڈوئنگ اٹ ٹل ناؤ؟ اسٹارٹ, وہی میں نے پوری اسٹوری بتائی ہے نا. اسٹارٹ میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کی فیملی میں کوئی نہ کرتا ہو تو آپ کو بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, اور خاص کر کے آپ جب کوئی ایک نیو چیز کرتے ہیں نا, نیو کام اسٹارٹ کرتے نا, تو آپ کو موٹیویٹ کرنے والے یا سپورٹ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں, آپ کو ڈسکریج کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو شروع میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, لیکن اب بھی الحمد للہ. What are your favorite books that can change a person's life more to deen? جنت کے پتے اور پیر کامل بہت اچھی تھی, ماسٹر پیس. اور مصحف بھی میں نے پڑھی تھی, وہ بھی بہت اچھی تھی. یہ 3 بکس تھی جو کافی مجھے اچھی لگی تھی. آپ ہماری آڈینس کو, دیکھنے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں, یا پھر جو نیو نقابیز ہیں اور جو لائک ڈپریشن وغیرہ ان سب کو کیسے ڈیل کریں, ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میری بہن نے نا ایک کوٹ لکھا تھا کہ اینڈنگز آر آلویز ہیپی, اف اٹس ناٹ ہیپی اٹس ناٹ دا اینڈنگ. تو اپنی اینڈنگ کو ہیپی ہمیں خود بنانا پڑتا ہے, ہمیں کسی سے ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ یار تم صحیح کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو. تو ہر چیز جو ہے نا, آپ کو خود اپنے اوپر اتنا اعتماد ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نا اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں, اور دوسروں سے ویلیڈیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی آپ کو نا کسی کی اٹینشن کی ضرورت ہونی چاہیے, اور نہ ہی آپ کو نا اپنی ایکسپیکٹیشنز اور ایموشنلی آپ کو کسی پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے. تو یہی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نا جب سیلف لو اسٹارٹ کر دیتے ہیں, شروع میں مجھے بھی تھا, میں بھی سوچتی تھی کہ یار دوسروں سے ویلیڈیشن لینا, یار میں یہ صحیح کر رہی ہوں نہیں کر رہی. میں جو کوئی اگر مجھے بول دیتا تھا نا کہ یار یہ صحیح نہیں ہے, تو میں ایک دم سے اس چیز سے ہٹ جاتی تھی, نہیں یہ صحیح نہیں ہے. تو اپنا بھی مجھے لگتا ہے کہ دماغ استعمال کرنا چاہیے ہمیں, اور خود جب آپ سیلف لو اسٹارٹ کرتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود پہ اتنا یقین کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کی باتوں سے نا تھوڑے دور ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز میں کہتی ہوں کہ ڈس ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں. ہمیشہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ ہم سے ایگری نہیں کر رہے, تو ہم اس چیز سے ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایگری کیوں نہیں کر رہا, مطلب ہم غلط کر رہے ہیں اس وجہ سے. لیکن ہر ایک انسان جو ہے نا, وہ اس کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ہم کسی کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ تم میری بات سے راضی ہو, میں نے جو بات کی ہے تو تم مطلب اس چیز کو مانو. اس لیے ڈس ایگریمنٹس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, اور اس چیز کو رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی ڈس ایگری کر رہا ہے تو اٹس اوکے.
ہر ایک انسان کا اپنا جو ہے نا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اپنا مائنڈ سیٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اپنا ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, اور مجھے بہت مزہ آیا. Thank you so much for watching our podcast. Don't forget to like, comment, subscribe and share our video.